أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شب برات کے نام پر جہاں اور رسومات نکالی گئی ہیں وہاں ایک رسم یہ بھی ہے کہ اس رات یعنی 15 شعبان کی رات کو آگ روشن کی جائے، پٹاخے پھوڑے جائیں، چراغاں کیا جائے۔ کیا اس بات کی شریعت اسلام میں کوئی اجازت ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس رات پٹاخے پھوڑے جائیں، چراغاں کیا جائے، آگ روشن کی جائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت دے کر گئے اس میں یہ بات جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت ہمیں دے کر گئے اس میں یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کہلانے والے تمام مکاتب فکر جیسے اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور باقی مکاتب فکر سب اس بات سے منع کرتے ہیں کہ اس رات پٹاخے پھوڑنا، آگ روشن کرنا، چراغاں کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جب تمام مکاتب فکر ہی اس بات سے منع کرتے ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ رواج مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ تو اس کے بارے میں ایک تو بہت سی روایات یہ ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ جب مسلمان اسلام کو لے کر دنیا میں گئے اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان ہونے کے ساتھ اپنی اس آگ کی عبادت کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہ چھوڑ سکے۔ وہ جب عبادت کرتے تو آگ بھی ساتھ روشن کرتے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ عبادت کا طریقہ مسلمانوں میں بھی رواج پاتا گیا۔ اور دوسرا خاص طور پر ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، یہاں پر کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے اور ان کے ہاں ایک مذہبی تہوار دیوالی کے نام پر موجود ہے۔ دیوالی میں وہ لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، آگ کے جو انتظامات ہیں جیسے پٹاخے، چراغاں وغیرہ یہ سب وہ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیونکہ اسی علاقے میں رہتے ہیں تو ان کی یہ عادت بد ہمارے ہاں بھی داخل ہو گئی۔ اب یہ عادت تو آ گئی ہمارے ہاں، یہ رواج تو آ گیا ہمارے ہاں، یہ رسم تو آ گئی ہمارے ہاں، لیکن کیا مسلمان ان رواجوں کو، ان رسوم کو اپنا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4031، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر مسلمان مجوسیوں کی مشابہت کرتا ہے، ان کی عبادات کے طریقہ کار کو مسلمانوں میں لے آتا ہے، ہندوؤں کے عبادت کے طریقے کو، دیوالی کے طریقے کو اسلام میں لے آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ شخص انہی میں سے ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو غیر مذہب کے رسوم و رواج کو، عبادت کے طریقوں کو اسلام میں لے آئے، اور وہ طریقے ہوں بھی مذہبی۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے جس کا نمبر ہے 2697۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یعنی جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے ہمارے اس دین میں جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ بات
رد ہے، یعنی وہ ماننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے۔ اسلام میں بدعت کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اسلام میں کوئی عبادت داخل نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کوئی شخص جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے وہ نئی چیز شریعت میں داخل نہیں کر سکتا، ثواب کی خاطر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ لوگ ایک عید کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، اس رات کو چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور کار ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ جہالت ایسی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے مرنا کرنے کے باوجود بھی لوگ اس کو نہیں چھوڑتے۔ اور پاکستان میں تو شعبان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے، کافی سارا پیسوں کا نقصان ہوتا ہے، لوگ پیسوں کو چلاتے ہیں۔ یہ فضول خرچی بھی اسلام میں منع ہے۔ اسلام قطعاً مسلمان کو فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو بات اسلام کے مطابق درست نہیں ہے، جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، جو غیر اقوام سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے بچ جائیں، دور رہیں۔ اگر مسلمان غیر اقوام کے عبادات کے طریقوں کو اپنائیں گے تو یہ بدعات اسلام میں سنت کو مٹائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعات سے ہمیشہ منع کیا ہے، روکا ہے مسلمانوں کو کہ کبھی کسی بدعت کو اسلام میں داخل نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کی سختی سے مخالفت کی ہے، اور مسلمان اس بدعت کو پھیلا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ بدعات سے بچیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاریں۔